محترم سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، صدق الله المولانا العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الأمي المكين المتين المبين الرؤوف الرحيم الكريم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت مبارکہ کو میں نے سرمایہ سخن بنایا ہے، آیت مبارکہ کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کرنے سے پیشتر آئیے آپ اور ہم سب مل کر آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کی نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ قل اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا سندنا مابانا و ملجانا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ مناجات کے کچھ اشعار پیش کرنے کے ساتھ حس کر رہا ہوں، سماعت فرما لیں۔ کرم کر اے خدا مجھ پر، شہ ابرار کے صدقے، کرم کر اے خدا مجھ پر، شہ ابرار کے صدقے، خطائے معاف کر میری، شہ ابرار کے صدقے، کرم کر اے خدا مجھ پر، شہ ابرار کے صدقے۔ اور یہاں سے شعر مضمات، کریمی تیری پنہا ہے، ہوا فی شان میں مولا، کریمی تیری پنہا ہے، ہوا فی شان میں مولا، کریمی تیری پنہا ہے، ہوا فی شان میں مولا، خطا میری چھپا دے رب انہی اسرار کے صدقے، خطا میری چھپا دے رب انہی اسرار کے صدقے۔ اور رجب خالی بان میں نے کی، رجب خالی گیا میرا نقیشہ بان میں نے کی، عطا فرما دے رمضان میں شب انوار کے صدقے، عطا فرما دے رمضان میں شب انوار کے صدقے۔ اور کرم تو تیری سنت ہے، سخاوت تیری عادت ہے،
کرم تو تیری سنت ہے، سخاوت تیری عادت ہے، کرم تو تیری سنت ہے، سخاوت تیری عادت ہے، تو مجھ سے در گزر فرما میرے سرکار کے صدقے، تو مجھ سے در گزر فرما میرے سرکار کے صدقے۔ اور وقت ہو چلا، آخری شعر بلکہ مقطع کا شعر سوال فرما لیں۔ خدایا بخش دے مجھ کو نبی مختار کے صدقے، خدایا بخش دے مجھ کو نبی مختار کے صدقے، یہ حافظ خاطب و عاصی، یہ حافظ خاطب و عاصی کو نبی مختار کے صدقے، خدایا پھر کرم فرما شہ ابرار کے صدقے۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم والہ الکرام وابنہ الکریم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حاضرین، اللہ رب العزت کی طرف سے رمضان کی شکل میں عطا ہونے والی نعمت اور رحمت کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو آپ کو ماہ صیام عطا فرمایا۔ حضرات، جس آیے مبارکہ کو میں نے سرمایہ سخن بنایا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، فرمایا کہ اور دوڑو بخشش کی طرف، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، وَسَارِعُوا اور دوڑو بخشش کی طرف جو تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ اور اس کے بعد پھر دوڑنے کے حوالے سے کہ تمہیں دوڑنا کیوں ہے، اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، مگر دنیا میں انسان رہ رہا ہے، جی رہا ہے، تو اپنا فائدہ دیکھ رہا ہے کہ مجھے کس میں فائدہ ہے، تو دنیا کی تمام تر چیزیں ایک طرف، جس کو قرآن نے کہا قل متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا کی تمام تر چیزیں مختصر ہے، تھوڑی سی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کے ذہن کو کچھ اور طرف موڑا، فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، فرمایا دوڑو بخشش کی طرف جو تمہارے رب کی طرف سے ہے، اور دوڑو جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین و آسمان جتنی ہے، زمینوں اور آسمانوں جتنی ہے، جو تیار کی گئی ہے اعدت للمتقین، جو تیار کی گئی ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ بندے کے لیے یہی کیا مزدہ کم تھا کہ اللہ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، دوڑو بخشش کی طرف جو تمہارے رب کی طرف سے ہے، دوڑو بخشش کی طرف جو تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ اللہ کی طرف سے بخشش ملے
اللہ کی طرف سے بخشش ملے، اس سے بڑی بات ایک مومن کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا معاملہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ ہم نمازیں پڑھتے ہیں بخشش کے لیے، روزہ رکھتے ہیں بخشش کے لیے، حج کرتے ہیں بخشش کے لیے، اعمال حسنہ کرتے ہیں بخشش کے لیے، محبت و مودت و مربت ہے بخشش کے لیے، دوسروں کے ساتھ اچھائی، خیر خواہی، بھلائی بخشش کے لیے، اپنوں سے بڑوں کا ادب بخشش کے لیے، چھوٹوں سے شفقت بخشش کے لیے، ماں باپ سے محبت بخشش کے لیے، اپنے پڑوس کے ساتھ اچھا سلوک بخشش کے لیے، راستے سے پتھر کا ہٹا دینا بخشش کے لیے، کانٹوں کو دور کر دینا بخشش کے لیے، مسکرا دینا بخشش کے لیے، یہ سب بخشش کے لیے ہے۔ اور اللہ فرمایا دوڑ جاؤ، وسارعوا، اور دوڑو کدھر؟ تو فرمایا وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے بخششیں بٹ رہی ہے، اس طرف دوڑو، تمہارے رب کی طرف سے بخششیں مل رہی ہے، اس کی طرف دوڑو۔ ایک تو یہ بات پھر فرمایا کہ تمہیں جنت چاہیے نا، تم اس کو سمجھ نہیں پاؤ گے، جو سمجھے وہ قطب الدین بختیار کاکی بن گئے، جو سمجھے وہ بابا فرید الدین گنج شکر بن گئے، کہ اس انداز میں ذکر کر رہے ہیں، اس انداز میں ذکر کر رہے ہیں کہ کوا نوچ رہا ہے، آنکھوں کو نوچ رہا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ کوا آنکھوں کو نہ نوچنا، کیونکہ ان آنکھوں سے مصطفیٰ کریم کے دیدار، مصطفیٰ کریم کے چہرے کی زیارت کی تمنا ہے، پورے جسم کو نوچ ڈالو کوئی پرواہ نہیں، مگر آنکھوں کو رہنے دو، یعنی اتنا عبادت میں منہمک ہے، ذکر کی طرف اتنا منہمک ہے کہ جسم نوچا جا رہا ہے مگر پرواہ نہیں۔ مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ الکریم پاؤں میں تیر لگا ہوا ہے، ذرا سا ہاتھ لگاتے ہیں تو در سے تیر ملا جاتے ہیں، نماز میں کھڑے ہیں تیر نکال لیا گیا، کوئی احساس نہیں، صحابہ رکوع میں ہیں، دشمنوں کی طرف تیر آ رہا ہے اور تیر بالکل حلقوم کے پاس سے گزر رہا ہے مگر کوئی احساس نہیں۔ جو ذکر خدا میں تر ہے انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ بخشش ہے کیا، نجات ہے کیا، بخشش ملتی کیسے ہے، لیکن ہم جیسے کم علم لوگ، ہم جیسے کم عمل لوگ، ہم اور آپ جیسے جنہوں نے قربت کو سمجھا نہیں، قرابت کو سمجھا نہیں، محبت کو سمجھا نہیں، عشق کو سمجھا نہیں، محبت کو سمجھا نہیں، جنہوں نے عشق کو سمجھا تو اتنے اشعار لکھ دیے کہ آج ان کے اشعار کو پڑھ پڑھ کے عاشق بنا جا رہا ہے، ان کے اشعار کو پڑھ پڑھ کے آدمی عاشق بن جا رہے ہیں۔ کئی فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ کہیں فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ القصہ مختصر یہ، اگر بات اس پہ ہو تو پوری تقریر اس پہ ہو جائے گی۔ عرض یہ کرنا ہے جنہوں نے سمجھا وہ مغفرت کی طرف دوڑ چلے، اور ہم جیسے لوگ جو سمجھ نہ پائے تو ہمیں ایک اور چیز آگے بیان کر دی گئی، تمہیں جنت چاہیے نا، جنت کے متلاشی ہو، جنت کے کو تلاش کرنے والے ہو، جنت کے خواب دیکھ رہے ہو، جنت چاہیے تو آؤ رب کی طرف، آؤ رب کی بارگاہ میں، آؤ دوڑو، کس طرف؟ اس طرف جس طرف اللہ کی رحمتیں بٹ رہی ہے، اللہ کی بخششیں بٹ رہی ہے، اس طرف دوڑ جاؤ۔ فرمایا کہ وہ جنت، فرمایا کہ وہ جنت عرضها السماوات والارض، وہ جنت جس کی چوڑائی آسمان و زمین سے زیادہ ہے، آسمان و زمین سے زیادہ ہے۔ حضرت امام جو ہے حضرت انس سے کسی نے پوچھا تھا کہ انس یہ بتائیے کہ جنت کہاں ہے، تو آپ نے فرمایا کیا تمہیں لگتا ہے جنت زمین میں ہے، کیا تمہیں لگتا ہے جنت آسمان میں ہے؟ جتنے آسمان ہیں سارے آسمان کو لائن ٹو لائن لگا دو، زمین کے جتنے تہ ہیں سب کو لائن ٹو لائن لگا دو، یہ تمام تر چیزیں اس جنت کے اندر آ جائیں گی۔ سبحان اللہ، وہ جنت ہے۔ لوگوں نے پوچھا تھا کہ پھر جنت ہے کہاں، تو آپ نے فرمایا جنت عرش کے پاس ہے، عند سدرۃ المنتہا، ہے نا،
حضرت جبرائیل امین کے رکنے کی جگہ کے تعلق سے قرآن نے کہا، اور آگے ہی جنت کے تعلق سے ذکر فرمایا ہے قرآن نے۔ تو جنت عرش کے پاس ہے، وہ جنت جس کا ہر ایک متلاشی ہے۔ اللہ فرماتا ہے تمہیں بخشش چاہیے، تمہیں ساتھ میں جنت بھی چاہیے، تو دوڑو اپنے رب کے بخشش کی طرف، یعنی رب تمہارا بخشش تمہیں دے رہا ہے، انعام دے رہا ہے۔ آگے اعدت للمتقین، یہ تو پرہیزگاروں کے لیے ہے، یہ نیکوکاروں کے لیے ہے، یہ بھلائی کرنے والے، اللہ کی بندگی کرنے والے لوگوں کے لیے ہے۔ اب آئیے ہم اور آپ ذرا ٹھہر کر تاریخ کے اوراق کو پلٹتے ہیں اور حالات حاضرہ کا بھی جائزہ لیتے ہیں۔ یہ رمضان ہم سے گزر جا رہا ہے، آج رمضان المبارک کریم کے مہینے کا یہ آخری دن ہے۔ اللہ کا احسان دیکھیں، رمضان کا آخری دن بھی ہے اور جمعہ کا دن بھی ہے۔ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے، یہ جمعہ مومنوں کے لیے عید کا دن ہے، سبحان اللہ۔ اور کل پھر ایک اور عید آنے والی ہے، وہ ایسی عید جو مومنوں کے لیے ضیافت ہے، سبحان اللہ، جس دن روزہ رکھنا حرام فرمایا گیا ہے، جس دن اللہ کی طرف سے مہمانی ہوتی ہے، اللہ میزبان ہے اور جو ہے اللہ کے بندے مہمان ہے۔ وہ ایک اور دن آنے والا ہے، آج یہ مہینے کا آخری دن ہے، مہینہ اختتام پر ہے، لیکن ہم اور آپ اپنا محاسبہ کریں، اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اپنے لیل و نہار کو جو ہے ذرا سا سوچیں، اپنے لیل و نہار کے تعلق سے ہمارے شب و روز کیسے گزرے ہیں، ہماری زندگیاں کیسی گزری ہے، یہ رمضان کا مہینہ کیسا گزرا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے زینے پر قدم رکھتے ہیں تو کہتے ہیں آمین، دوسرے زینے پر قدم رکھتے ہیں تو کہتے ہیں آمین، تیسرے زینے پر قدم رکھتے ہیں تو کہتے ہیں آمین۔ میں نے جو ہے تاک رات میں بھی اس حدیث پاک کو بیان کیا، میں حدیث پاک کو صرف بیان کر کے اس سے جو ہمیں سبق ملتا ہے اس سبق کو، اس پیغام کو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ صحابہ کہتے یا رسول اللہ، آپ نے آج خلاف عادت پہلے زینے پر قدم رکھا تو آمین کہا، دوسرے زینے پر قدم رکھا تو آمین کہا، تیسرے زینے پر قدم رکھا تو آمین کہا، وجہ کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں جب میں نے پہلے زینے پہ قدم رکھا تو جبرائیل امین آئے، جبرائیل امین دعا کرتے ہیں ہلاک ہو جائے وہ انسان کہ جو رمضان المبارک کے مہینے کو پائے مگر اپنی بخشش نہ کرا لے۔ اللہ اکبر۔ بس اسی ایک بات کو، بس اسی ایک جملے کو نوٹ کریں، اپنے ذہن کے آگے سجا دیں اور جو ہے اپنی زندگی کا جو رمضان کے 29 دن گزر گئے اس کا محاسبہ کریں۔ کیا ہمارا رمضان اس طریقے سے گزرا ہے کہ ہم فخر کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے روزے اچھے سے رکھے ہیں، تراویح اچھے سے پڑھی ہے، نمازیں اچھے سے پڑھی ہے، راتوں کو ہم نے اٹھ کر کے بندگی کی ہے، سر مسجود ہوا ہے رب کی بارگاہ میں۔ اللہ اکبر۔ حضور فرماتے ہیں دعا دیکھیں نا، دعا کرنے والے جبرائیل جو فرشتوں کے سردار ہیں، آمین کہنے والے نبیوں کے سردار ہیں، ساری کائنات کے مالک و مختار ہے، دعا کی قبولیت میں، دعا کے قبول ہونے میں کوئی شک و شبہ تو ہے ہی نہیں، مگر دعا کے الفاظ پر جب غور کرتے ہیں تو دل کانپ جاتا ہے، جسم کا ہر ایک پرزا بالکل کانپ جاتا ہے، روح کانپنے لگتی ہے۔ اللہ کے رسول آمین کہہ رہے ہیں اور جبرائیل دعا کر رہے ہیں ہلاک ہو جائے وہ انسان جو رمضان کا مہینہ پائے مگر جو ہے اپنے رب کی رضا نہ پالے، رب کو راضی نہ کر لے، اپنی مغفرت جو ہے نہ کروا لے۔ اللہ اکبر۔ میں یہاں پر ٹھہر کر ایک بات اور ذکر کرتا چلوں، حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، نوٹ کر لیں، حضرت علی فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی کو اپنے محبوب کی امت کو عذاب یا سزا دینا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی امت کو رمضان اور سورہ اخلاص عطا نہ فرماتا۔ رمضان عطا کر کے آپ پر اللہ نے کرم کی بارشیں کر دیا ہے، سورہ اخلاص عطا کر کے ہم پر آپ پر کرم کی بارشیں کر دیا ہے۔ کرم بالائے کرم یہ ہے کہ رمضان عطا کیا اور ساتھ ہی ساتھ اس رمضان میں عبادت کرنے کے طریقے بھی سکھا دیے، عبادت و بندگی کرنے کے ضابطے بھی بتا دیے اور
ساتھ ہی ساتھ ہماری راہ میں آنے والے تمام تر رکاوٹوں کو اس طریقے سے دور کر دیا جیسے کہ جب آدمی کوئی چلتا ہے تو رکاوٹیں خش و خاشاک کی طرح بہتی نظر آتی ہے. آپ کہیں گے مولانا صاحب کیا کیا ہے؟ تو میں نے کہا سنو کیا کیا انتظامات اللہ نے فرمایا ہے. سب سے پہلی چیز ہمارا سب سے بڑا دشمن کون سا دشمن ہے؟ تو کہا ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ بے شک جو شیطان ہے وہ انسان کا سب سے بڑا سب سے کھلا دشمن ہے. اللہ نے اسی دشمن کو بند کر دیا، اسی دشمن کو قید کر دیا. یعنی اے میرے بندو تم عبادت کرنا چاہتے ہو، یہ تمہارا دشمن ہے، تمہاری راہ میں آئے گا، چلو اس ایک مہینے تم میری بندگی کرو، میں اسے قید کروا دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ سب سے بڑے دشمن انسان کے سب سے بڑے دشمن کو قید کروا دیتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے. اللہ اکبر. اور کیا کیا انعامات ہے اور کیا کیا انتظامات ہے؟ تو میں نے کہا سنو، اور انتظامات یہ ہے کہ افطار کے وقت 1 2 10 20 100 50 ہزار نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہر افطار کے وقت 10 لاکھ گنہگاروں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. 10 لاکھ گنہگاروں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. کہا مولانا بس؟ میں نے کہا اسی پر بس نہیں ہے، آگے اور سنیں، بلکہ یہاں تک فرمایا گیا ہر رات صبح تک ایک فرشتہ ندا کرتا ہے، اے لوگوں مانگنا چاہتے ہو رب سے مانگ لو، گناہوں کی معافی چاہتے ہو وہ تمہارے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے، توبہ چاہتے ہو وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، برائیوں سے دور ہونا چاہتے ہو وہ تمہیں برائیوں سے دور کرنے والا ہے، نیکوکاری اور اچھائی کی طرف بڑھنا چاہتے ہو وہ تمہارے قدم کو اچھائی کی طرف بڑھائے گا، تم بھلائیاں چاہتے ہو وہ تمہیں بھلائیاں عطا فرمائے گا. تاریخ پڑھے، دنیا کی تاریخ کچھ اور ہے، اخروی تاریخ کچھ اور ہے. دنیا کا دستور تو یہ ہے کہ ایک بندہ ایک سخی کے دربار میں جاتا ہے اور کہتا ہے اللہ تمہارا بھلا کرے، مجھ پر رحم کرو، مجھ پر مہربانی کرو، مجھے کچھ عطا کر دو. مگر وہ خدا کی بارگاہ ہے کہ وہاں بندہ نہیں جاتا، اللہ کی طرف سے فرشتہ کہتا ہے تمہیں کیا چاہیے، ہاتھ پھیلاؤ. ادھر ہاتھ پھیلیں گے ادھر تمہارے اٹھے ہوئے سوالوں کا جو ہے جواب تمہیں مل جائے گا. یہ خدا کی بارگاہ ہے. مجھے بتاؤ جو خدا اتنا فضل فرما رہا ہے، اتنا انعام فرما رہا ہے، اتنے انتظامات فرما رہا ہے، کیا انتظامات ہے؟ تمہارے سب سے بڑے شیطان تمہارے دشمن کو بند کر دیا، تمہارے لیے ہر رات 10 لاکھ گنہگاروں کو معافی کا اعلان کر دیا، پھر یہاں تک کہ مانگو کیا مانگتے ہو وہ دیا جائے گا. اتنے سارے انتظامات کے بعد اگر کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ سے دور ہو تو سرکار جو فرمایا تھا دعا کی تھی ہلاک ہو، جبرائیل نے دعا کی تھی ہلاک ہو جائے وہ انسان جو رمضان کو پائے اور اپنے رب سے معافی نہ، اپنے رب سے جو ہے بخشش نہ چاہ لے، جو ہے اپنے رب سے اپنے گناہوں کو نہ بخشوا لے. تو مجھے بتاؤ اگر آپ کسی انسان کو 10-20 روپے دیں تو آپ کی چاہت یہ ہوتی ہے وہ میرے پاس ادب سے بیٹھ کر کے رہے، آرام سے رہے، میرے کہے پر سنے. یہ ہمارا اور آپ کا دستور ہے، یہ ہمارا آپ کا طرز عمل ہے، یہ ہمارا اور آپ کا ضابطۂ حیات ہے. مگر وہ خدا ہے اتنا دینے کے بعد صرف یہ کہہ رہا ہے تم ہاتھ اٹھا کر کے تو دیکھو تمہاری منوکامنائیں پوری کی جائیں گی. اللہ اکبر. مگر اس کے باوجود آج بہت سے لوگ ہیں جو روزوں سے دور ہیں، اعتکاف سے دور ہیں، تراویح سے دور ہیں، دیگر اعمال حسنہ سے دور ہیں، خیر خواہی سے دور ہیں، ایک دوسروں کی بھلائی سے دور ہیں. بہت سے لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ حضرت وہ جب شیطان بند ہے تو پھر گناہ کیسے ہو جاتے ہیں؟ بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے معاملات. اس پر پہلے بہت ساری گفتگو ہو چکی ہے میری بھی. نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ، نفس ملہمہ کے تعلق سے میں گفتگو کر چکا ہوں. بس ایک ایگزامپل دینا چاہتا ہوں، ایک مثال، عام فہم مثال جس سے بات آپ کے سمجھ میں آ جائے. ہم گاڑی چلاتے، سائیکل چلاتے ہیں نا، پیڈل مارتے 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 چھوڑ دیں تو سائیکل رک جاتی ہے، چلتی رہتی ہے نہیں؟ پیڈل 10-20 پیڈل مار دو اور چھوڑ دو تو سائیکل وہی رک جائے گی کہ چلے گی؟ آپ کہیں گے حضرت چلے گی. تو 11 مہینہ گناہ کرتے ہو، 11 مہینہ
گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، حرام پہ حرام، بدکاری پہ بدکاری، بے حیائی پہ بے حیائی۔ جب 1 مہینہ آتا ہے تو سائیکل میں بریک بھی نہیں لگاتے۔ سائیکل میں آپ خوب پیڈل مار رہے ہیں، بریک لگا دے تو سائیکل رکے گی کہ نہیں رکے گی؟ چلے گی کب؟ جب بریک نہ لگاؤ تب۔ کب چلے گی؟ جب بریک نہ لگاؤ تب چلے گی، اور بریک لگا دو تو رک جائے گی۔ بس یہ ایک ایگزامپل عام فہم انداز میں ہمارے آپ کے لیے، 11 مہینے گناہ کرتے ہو، اللہ نے 1 مہینے کے لیے شیطان کو بند کر دیا، تمہارے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے، بخشش کے دروازے کھول دیے، مغفرت کے دروازے کھول دیے۔ فرمایا اول رحمت واوسط مغفرت واخر یکم من النیران، پہلا اشرا رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، تیسرا جہنم سے آزادی کا۔ اتنا سب دیا تو گناہ میں بریک نہیں لگا سکتے؟ گناہ میں بریک نہیں لگا سکتے؟ رمضان ہے موبائل میں وہی چالو ہے، رمضان ہے ٹی وی میں وہی چالو ہے، رمضان ہے وہی بے حیائی چالو ہے، رمضان ہے وہی بری باتیں چالو ہے۔ میں ہمارے بچوں کو مبارکباد دوں گا جو بچے اعتکاف میں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، مگر ان بچوں میں کچھ بچے جو شرارت کر رہے ہیں۔ بابو ذرا سمجھو اپنی زندگی کو، بابا اللہ کے گھر میں آئے ہو، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اس لیے اچھے عمل کرو۔ اور ہم آپ سب سے بھی کہ جب رمضان آئے تو وہ طریقہ اختیار کرو جو طریقہ صحابہ کرام کا طریقہ رہا ہے۔ رمضان آ جائے ہم سب بند، حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ اس بند سے مراد کچھ لوگ یہ سمجھے کہ کہ صحابہ کرام گناہ کرتے تھے، غلط کاموں میں رہتے، معاذ اللہ، ایسا نہیں ہے۔ ان کی زندگی کے تو کیا کہنے سبحان اللہ، ان کے شب و روز کے تو کیا کہنے سبحان اللہ۔ قرآن جن کے بارے کا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی و اللہ سے راضی، ان کی زندگی کے کیا کہنے، مگر ان کا طریقہ، ان کا طرز عمل، ان کا رہن سہن، ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کا ذات حیات، ان کا نظام حیات، ان کی نظام حیات وہ یہ بتاتی ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو وہ لوگ اپنے کام کاج کو بالائے طاق رکھ کر کے اللہ اللہ کیا کرتے تھے۔ آج ہمارا تو حال یہ ہے کہ مسجد میں آئے ہیں اور مسجد میں آنے کے بعد بھی جو ہے پھٹ سے فون بجا، ہاں کیا کہ بس میں آ رہا ہوں۔ اب مجھے بتائیں جب وہ کہے کہ میں بس میں آ رہا ہوں تو اس کا دل لگے گا عبادت میں، نماز میں دل لگے گا؟ وہ تو اس جگہ بس مجھے انتظار کر رہا کب وہاں جاؤں کہ کاروبار کے لین دین کا کام بات چیت شروع ہو، ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ہمارا طرز عمل ہے، یہ ہماری سوچ ہے، یہ ہمارے معاملات ہیں۔ گفتگو تو میں بہت لمبی کرنا چاہ رہا تھا، کچھ باتیں کیونکہ وقت قریب قریب آ رہا ہے، کچھ باتیں صدقہ فطر کے تعلق سے، کیونکہ کل کا دن ہوتا ہے صدقہ فطر کے حوالے سے گفتگو کچھ ہوتی ہے، مگر حالات یہ ہوتے ہیں کہ بہت کم مختصر وقت ملتا ہے، جماعت کا وقت قریب ہوتا چلا جاتا ہے، زیادہ گفتگو ہوتی نہیں ہے، اور صدقہ فطر کے مسائل کے تعلق سے بہت سے لوگ ہمارے ذرا سا الجھے ہوئے رہتے ہیں، اس لیے آج کی گفتگو یہی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کل اسی ٹاپک کو آگے بڑھا، کچھ باتیں ہم اسی آیت کریمہ کے تحت انشاءاللہ الرحمن آپ کے گوش گزار کریں گے۔ صدقہ فطر جو ہے میں نے زکوٰۃ وغیرہ کا جب معاملہ آیا تھا تب میں نے کہا تھا صدقہ نافلہ کے تعلق سے، صدقہ واجبہ کے تعلق سے، صدقہ فطر جو ہے یہ واجب ہے۔ کیا ہے؟ واجب ہے۔ زکوٰۃ میں عاقل ہونا، بالغ ہونا یہ چیزیں شرط ہے، صدقہ فطر میں یہ چیزیں شرط میں سے نہیں ہیں۔ ایک بات خیال رکھیں، یہ سوال بہت سے لوگ کرتے ہیں کہ وہ بچہ ہمارا بھی چھوٹا ہے، صدقہ دینا کیا، صدقہ فطر دینا ہے کیا؟ ماں باپ اگر غنی ہے، باپ اگر غنی ہے، مالک نصاب ہے تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ ان کے نابالغ بچوں کا بھی صدقہ فطر اس کے اوپر واجب ہے۔ ٹھیک ہے؟ سب سے پہلی بات سوال یہ ہوتا ہے کہ صدقہ فطر کب دینا ہے، یہ سب سے بڑا امپورٹنٹ مسئلہ رہتا ہے۔ ایک نمبر پر تو بات یہ سمجھ لیں کہ صدقہ فطر کے لیے حولان حول شرط نہیں ہے۔ حولان حول مطلب جیسے زکوٰۃ کے لیے ہے کہ سال گزرنا، کیا ہے؟ سال گزرنا، یہ شرط میں سے ہے، تو اس میں یہ چیز نہیں ہے۔ کل عید ہے اور کل صبح صادق کے وقت بھی ہے نا، اگر آپ مالک نصاب کی حد تک پہنچ گئے
تو آپ پر صدقہ فطر واجب ہے. اور بچہ اگر کل جو ہے صبح صادق سے پہلے پیدا ہو گیا, اس بچے کا بھی صدقہ فطر واجب ہے. ٹھیک ہے, یہ مسئلہ یاد رکھیں, کیونکہ بہت سے لوگ ابھی تو 2 دن کا ہے, ابھی تو 5 دن کا ہے, ابھی تو اسی مہینے میں ہوا ہے, یہ سارے مسائل ہے نا, اس لیے اس کو اسپشٹ کر دوں, ظاہر کر دوں کہ یہ بات آپ کے ہمارے ذہن میں آ جائے. ٹھیک ہے, تو بچے کی طرف سے, اب بچہ عاقل ہے, بالغ ہے, مجنون ہے, یہ سب کچھ نہیں ہے اس میں. صدقہ فطر میں یہ چیزیں, ٹھیک ہے, صدقہ فطر دینا کس کو ہے؟ آپ زکوٰۃ جس کو دے سکتے ہیں اس کو صدقہ فطر بھی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کب دینا ہے صدقہ فطر؟ آپ آج دے سکتے ہیں, کل دے سکتے ہیں, پرسوں دے سکتے ہیں, ساری زندگی میں کبھی بھی دے سکتے ہیں. عید آنے میں بھی 3 مہینے ہے, رجب کا مہینہ چل رہا ہے, ابھی سے آپ چاہے تو عید کا صدقہ فطر آپ دے سکتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ صدقہ فطر جو ہے آپ کبھی بھی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ساتھ ہی ساتھ ایک مسئلہ یہ کہ صدقہ فطر جو ہے وہ دینا کتنا ہے. صدقہ فطر جو ہے وہ 3-4 کیٹیگریز میں ہے. نمبر 1 پر ہے گیہوں, ہے نا, پھر ہے کھجور, پھر ہے جو, اور پھر ہے کشمش, جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں منقع کہتے ہیں, یہاں پہ کیا کہتے ہیں؟ منک کہتے ہیں نا, منک, ہاں, اس کو کشمش کہتے ہیں. یہ 4 چیزوں پر, یہ 4 چیزوں کے ذریعے سے صدقہ فطر دیا جاتا ہے. کتنا ہے؟ تو گیہوں کے اعتبار سے وہ آدھا سا ہے نا, حضور کے زمانے میں ایک پیمانہ چلتا تھا, تو اس پیمانے کے حساب سے آدھا سا. اب آدھا سا حالات حاضرہ میں کتنا ہوتا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ 2 کلو میں 80 گرام کم. علماء نے 2 کلو میں 80 گرام کم. تو علماء نے کہا کہ 2 کلو, بعض نے کہا 2 کلو 45 گرام 50 گرام, 2 کلو 50 گرام گیہوں, آدھا سا کتنا ہو گیا؟ 2 کلو 45 گرام گیہوں, یہ آدھا سا ہے, اتنا دینا ہے. تو اب سوال یہ تھا کہ جب یہ اتنا دینا ہے تو پھر کھجور کی بات کیوں آئی, جو کی بات کیوں آئی, منک جس کو کہتے ہیں آپ لوگ, منک کی بات کیوں آئی؟ اب یہ 2 کلو 50 گرام گیہوں کی قیمت کتنی ہو جائیں گی؟ اگر 30 روپے کلو ہے تو 60 روپے ادھر, ایک 5 روپے پکڑ لے, 70 پکڑ لے, 70 روپے. اور جو کھجور ہے وہ ہے 1 سا. کتنی ہے؟ 1 سا مطلب ہو گیا کہ لگ بھگ 4 کلو کے قریب. کتنے؟ 4 کلو کے قریب, 4 کلو سے زیادہ, 4 کلو سمجھ لیں آپ. تو 4 کلو کھجور کی قیمت جو ہے, اگر اجوا لیں گے آپ, ایک مثال 2000 روپے کلو ہے, 2000 روپے کلو, تو 4 کلو اجوا کھجور کی قیمت کتنی ہو گئی؟ 8000. ایک کا حکم ہے کہ بھائی 70 روپے اور اس کا حکم ہے 8000. آپ کم والا لیں گے جو ہے تو بھی 1000 روپے کلو, اور کم لیں گے, ایرانی کھجور آتے ہیں 700-800 روپے کلو. اگر 700-800 روپے کلو بھی پکڑ لیں تو 4 کلو کی قیمت کتنی ہو گئی؟ دیکھ لیجیے آپ. جو کو دیکھ لیں آپ, جو آپ کے یہاں جیسے چلتا ہے, جو بھی 1 سا ہے. منک دیکھ لیں آپ, منک بھی 1 سا ہے, یعنی 4 کلو کے قریب ہے. تو 1 کلو منک کتنے کا آتا ہوگا؟ ابھی کم سے کم 300-400 روپے کے تو آتے ہوں گے 1 کلو منک. 400 روپے, اگر 400 روپے 1 کلو منک کے ہیں تو 4 کلو منک کے کتنے ہو گئے؟ 1600 روپے. تو اب ایک کے لیے 70 روپے ہے, ایک کے لیے 8000 ہے, ایک کو جو ہے 2-3 ہزار ہے سمجھ لیں, ایک کو جو ہے 1600 روپے ہے. وجہ کیا ہے؟ اس کو مین سمجھنا ہے. اس کو اگر ہم اور آپ سمجھ لیں گے نا تو ہمارے لیے بہت بڑا فائدہ ہو جائے گا. جس کی جتنی حیثیت ہے صدقہ فطر اسی کو اس کی حیثیت کے مطابق دینا چاہیے. یہ جو گیہوں کا ہے یہ عام لوگوں کے لیے ہے. عام سمراج جو مالک نصاب کی حد تک پہنچ گئے, جو مالک نصاب ہے, جو صرف مالک نصاب ہے
مالک نصاب کی حد تک پہنچ گیا ہے، اس کو یہ ہے کہ آپ اتنے میں قناعت کر سکتے ہیں. حالانکہ دوسرے بھی دے سکتے ہیں، مالدار سیٹ لوگ، کروڑ پتی لوگ بھی دے سکتے ہیں، ان کا بھی فطرہ ادا ہو جائے گا. لیکن جو فقہاء نے جو ان تمام تر 4 چیزوں کو بالکل ایک طریقے سے پرو دیا ہے، وہ یہی ہے کہ اگر کوئی کروڑ پتی ہے تو اب وہ گیہوں کی مقدار نہ نکالے، اب وہ اجوا کھجور کی مقدار نکالے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ کون سی نکالے؟ آپ اجوا کھجور دیکھیں حضرت، جب اس کا بھی ادا ہو جائے گا، میرا بھی ادا ہو جائے گا، تو میں اجوا کھجور والا کیوں دوں؟ ہمارے یہاں کہاوت ہے، گڑ جتنی ڈالو گے اتنی مٹھی ہوگی چائے، بولے ہے نا، گڑ جتنی ڈالیں گے اتنی مٹھی ہوگی نا. آپ جتنا آپ خرچ کریں گے وہ آپ دل سے کریں گے، اور اللہ دل ہی کو دیکھتا ہے. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اللہ آپ کے دل کو دیکھتا ہے. یہی وجہ فرمایا گیا کہ ایک کا 10 ہے، ایک کا 70 ہے، اخلاص ہو تو 700 ہے، اخلاص اور بہتر ہو تو 7000 ہے، اور بہتر ہو تو 7 لاکھ ہے، اور بہتر ہو تو رب کی مرضی ہے 7 کروڑ نے کیا عطا فرما سکتا ہے، اللہ کی مرضی ہے. بات سمجھ میں آ گیا؟ تو اگر آپ کروڑ پتی ہیں اور 8000 روپے آپ اجوا کھجور لا کر کے جو ان کا پیسہ آپ غریبوں کو دے رہے ہیں، آپ کا کم تو نہیں ہوگا، مگر وہ آپ کا اخلاص قیامت میں کام آ جائے گا. آپ کا وہ اخلاص کل قیامت کے میدان میں کام آ جائے گا. تو جیسی اللہ نے آپ کو عنایتیں، جیسی اللہ نے آپ کو رزق دیا ہے، اپنے اسی رزق کے مطابق آپ صدقہ فطر ادا کیجیے. لیکن یہ بھی بتا دوں، کل کو کوئی نہ کہ حضرت کہ ہمارا ادا نہیں ہوگا، میں نے پہلے کہہ دیا ادا سب کا ہو جائے گا. اگر آپ گیہوں والا بھی دیں گے تو بھی ادا ہو جائے گا. لیکن اگر آپ اچھے ہیں، کہتے ہیں ہمارے کیا بولتے ہیں، کھاتے پیتے گھر کے ہیں، ہے نہیں، میں بھی ذرا خاندیشی بولی بول رہا ہوں، کھاتے پیتے گھر کے ہیں، اچھے گھر کے ہیں، تو ذرا کھاتے پیتے والا رویہ اختیار کیجیے، ہے نا. اس سے غریب کا پیٹ بھرے گا، ان کے دل سے دعائیں نکلیں گی، اور اللہ نے چاہا تو آپ کی آخرت بہتر ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، یہ کچھ باتیں تھیں، اور بہت ساری باتیں انشاءاللہ پھر کبھی کریں گے. ایک ہمارے یہ حضرت ہیں جو اس سال تراویح سنانے کے لیے جو ہے ڈانگپورہ میں آئے ہوئے ہیں، اور حضرت جو ہے کوٹا راجستھان میں دارالعلوم میں پڑھاتے ہیں، وہاں کی رسید لے کر کے آئے ہیں. سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرت کا تعاون کریں اور ثواب دارین حاصل کریں. اللہ تعالی ہم سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور عید سعید کی پرخلوص مبارکباد ابھی سے پیش کرتے ہیں. اللہ ہماری عید کو بہتر سے بہتر بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.